بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ایک عالم تو نہیں، میں ایک ادنا سا طالب علم ہوں۔ اکثر علماء کرام، اکثر مفتیان اعظام جو ہمیں احکام غسل کے بتاتے ہیں، جو فرائض ہمیں غسل کے بتاتے ہیں، وہ مجھے صحیح بخاری میں نہیں مل رہے۔ میں نے سوچا یہ میں خود تحقیق کروں، کیا ان میں واقعی وہ جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ غسل کرنے میں اتنے فرض ہیں، اتنی سنت ہیں، اتنا یہ ہے، اتنا وہ ہے، کہ میں نے سوچا کہ آیا میں تحقیق کروں کہ واقعی غسل میں کیا کیا ہیں، کیا کیا نہیں ہیں، غسل کیسے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غسل کیسے ہوا کرتا تھا۔ میں نے گوگل پہ سرچ کیا صحیح بخاری میرے سامنے کتاب الغسل آ گیا، یہ آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پہلا باب ہے اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ کتاب ہے غسل کے احکام و مسائل، پہلا باب ہے اس بارے میں کہ غسل سے پہلے وضو کر لینا چاہیے۔ نیچے ہم عربی نہیں پڑھ سکتے، نیچے ڈائریکٹ اردو پڑھتے ہیں۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہمیں مالک نے ہشام سے خبر دی، وہ اپنے والد سے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اس طرح وضو کرتے جیسا نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے، پھر پانی میں اپنی انگلیاں داخل فرماتے، ان سے بالوں کی جڑوں کا خلال کرتے، پھر اپنے ہاتھوں سے 3 چلو سر پر پانی ڈالتے، پھر تمام بدن پر پانی بہا لیتے۔ اس حدیث میں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی فرائض نہیں بتائے، صرف سادہ سیدھا بتا دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح غسل کرتے، سب سے پہلے ہاتھ دھوتے، طہارت کرتے، شرمگاہ دھوتے، اس کے بعد ہاتھ دھوتے، اس کے بعد وضو کرتے، اس کے بعد سر کا خلال کرتے، اس کے بعد بدن پر پانی ڈال دیتے۔ اس کے نیچے دوسری احادیث ہے جو محمد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں، ہم سے محمد بن یوسف نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم سے سفیان نے بیان کیا اعمش سے روایت کر کے، وہ سالم بن ابی جعد سے، وہ قریب سے، وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، وہ میمونہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے وضو کی طرح ایک مرتبہ وضو کیا، البتہ پاؤں نہیں دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھویا، جہاں کہیں بھی نجاست لگ گئی تھی اس کو دھویا، پھر اپنے اوپر پانی بہا لیا، پھر پہلی جگہ سے ہٹ کر اپنی دونوں پاؤں کو دھویا۔ آپ کا غسل جنابت اس طرح ہوا کرتا تھا۔ امی میمونہ رضی اللہ عنہا بھی یہی بیان کر رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے، وضو کرتے، پاؤں دھوتے، شرمگاہ دھوتے، اس میں نہ بتایا کتنے فرائض ہیں، کتنے نفل ہیں، کتنی سنت ہیں، کچھ نہیں بتایا، سادہ سیدھا طریقہ بتا دیا۔ آج کے علماء کرام، آج کے مفتیان اعظام جو بتلا رہے ہیں کہ اتنے غسل میں فرائض ہیں اور اتنی سنتیں ہیں، اتنے مستحب ہیں، تو برائے کرم کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا مفتی
جو ہمیں اس بات پہ اس میں بتائے، صحیح بخاری میں ہمیں بتائے کہ کس جگہ پہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے فرائض رکھے ہیں غسل کرنے میں، وضو کرنے میں۔ میرے دوستو، اپنی تحقیق ضرور کرو، علماء کرام کو سنو ضرور، مگر ان سے سوال کرو، ان سے سنو، ان سے تحقیق کرو، آیا ہمیں دکھاؤ کہ واقعی یہ احادیث میں ہے۔ کل کو اللہ نے قیامت کے روز جب اللہ نے پوچھ لیا بھائی میں نے تمہیں آسانیاں دی تھیں، میں نے تمہیں زبانیں دی تھیں، اور علماء کرام نے تمہارے لیے بہت آسان کر دیا تھا لکھ کے، تمہاری جو زبان تمہیں نہیں آتی تھی اس زبان سے ٹرانسفر کر کے تمہیں دے دیا تھا علماء کرام نے، علماء حق نے دے دیا تھا، سارے مسائل دے دیے تھے، تم نے کیوں نہیں تحقیق کی؟ پھر ہمارے پاس دوستو کیا جواب ہوئے گا؟ اور ایسے علماء جو بولتے ہیں احادیث میں دکھاتے نہیں ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ احادیث میں دکھاتے کیوں نہیں ہو؟ تم لوگوں کو دکھاؤ، آئیں مجھے دکھائیں صحیح بخاری میں کہاں ہیں غسل کے فرائض، کتنے فرائض لکھے ہوئے ہیں صحیح بخاری میں۔ السلام علیکم۔